الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقامہ الآخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حضرات کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر، کیونکہ اب انبیاء علیہم السلام تشریف تو نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کے علماء، اس امت کے اولیاء اللہ، اس امت میں اللہ نے یہ ذمہ داری صلحاء کو، نیک لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ جو پچھلی امت میں بنی اسرائیل کے اندر پہلی امتوں میں جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ اس امت میں اس امت کے امتی کریں گے۔ نبیوں والی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کو عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور یہ اس نسبت سے بھی مناسبت ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے اسلام کے اندر بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، حضرت سید شاہ عبد القادر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے۔ اور عام طور پر آپ کی سیرت کے وہ چیزیں جو امت مسلمہ کے اندر خاص طور پر دور حاضر کے اندر حکمرانوں کے ساتھ آپ کے نظریات، آپ کے معاملات، آپ کے والدین کی تربیت کا طریقہ، خاص طور پر آپ کی والدہ کی تربیت آپ کے لیے، اور پھر اس کے بعد انقلابی طور پر پوری دنیا کے اندر ایک ایسا کام کرنا کہ جس کے اثر و رسوخ، جس کی وجہ سے آج بھی امت مسلمہ کے اندر انقلابی طور پر ایمان بھی زندہ ہے، عمل بھی زندہ ہے اور کردار بھی زندہ ہے۔ دراصل ہمارے پاس ایک نظریہ بن گیا ہے کہ اولیاء اللہ کا دور حاضر کے اندر ذرا زیادہ ہی اس قسم کو جو غیر علمی لوگ ہیں انہوں نے اولیاء اللہ کے نام کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کے کردار پر عمل تو نہیں کرتے، ان کی ذات کی شخصیت کو تو نہیں سمجھ پاتے، بس ان کے نام کو لے کر خالی ادھر ادھر گھومنا ایک مزاج بن گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان حضرات نے انقلابی کام نہیں کیا۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے برا عقیدہ رکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی شان میں فرق نہیں آتا اس سے۔ یہ نظریہ بڑا غلط ہے۔ اگر کوئی آج کے دور کے اندر اولیاء اللہ کے جو چاہنے والے، ماننے والے کم علمی لوگ ہیں، نہ جاننے والے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی بدتمیزی کریں، بے دینی کا عمل کریں، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ان کا وہ عمل معاذ اللہ اس بزرگ کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر اس دنیا میں سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام پر ہو رہا ہے، تو کیا آپ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ کہیں گے؟ اور حضرت عیسیٰ نے تو خود برات کا اعلان کرا ہے، اور قیامت کے تعلق سے ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد مجھے الہ بنانا، خدا بنانا، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ مولا میں نے تو نہیں کہا تھا، تو میرے دل کا حال، میرے معاملات کو تو جانتا ہے۔ یہی حال دور حاضر کے اندر ہے۔ ان حضرات نے دین کی اس قسم کی تبلیغ کری ہے، ایسی خدمت کری ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ولادت سے قبل کے جو حالات ہیں، آپ کے والد محترم بہت انتہائی نیک شخصیت،
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، حضرت علی کی اولاد، حضرت علی میں سے خاص طور پر امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے تعلق سے ذکر آتا ہے بے انتہا نیک، زاہد، متقی، پرہیزگار انسان۔ آپ کا جب نکاح ہوا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے، تو آپ کے جو سسر تھے انہوں نے آپ کی زوجہ کی اتنی بہترین تربیت کری تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو چہرہ نہیں دکھایا تھا، اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا تھا، کبھی اپنی پوری زندگی میں پردے کے دائرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ اس چیز کو میں خاص طور پر خواتین کے لیے بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عام طور پر ہمارا نظریہ ہوتا ہے نا کہ یہ اتنی نیک شخصیات کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسے کرامتی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس کسی کو رینڈملی کسی کو نیک بنا دیا، نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں بھی رینڈملی کامیاب نہیں ہو جاتا، لاٹری بہت کم انسانوں کی لگتی ہے، ورنہ عام طور پر کامیاب ہونے کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ محنت کی جائے، محنت کر کے آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ جب دنیا میں کامیابی کے لیے محنت چاہیے، دین کا بھی یہی حال ہے کہ دین میں بھی بغیر محنت کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جتنے اللہ کے نیک بندے ولی پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے والدین ان سے زیادہ متقی آپ نظر آئیں گے کہ ان کے والدین ان سے بھی زیادہ پرہیزگار لوگ تھے، بس ان کی تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشخاص کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا عمل یہ تھا کہ آپ نے ساری زندگی پردہ داری اور حیا کے ساتھ گزاری۔ خاتون کے ساتھ ایک عمل خاص ہے، مرد کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری، بھائی بہن کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، ددیال ننیال کی ذمہ داری، پھر آس پڑوس کی ذمہ داری بھی مرد کے ذمے ہے، پھر اس کے علاوہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو وہ بھی مرد کے ذمے ہے۔ مرد کو 5 وقت کی نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنا ہے، وہ بھی مرد کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے یہ بھی لگایا کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے باہر جا کر اس کا دفاع کرنا، یہ بھی مرد کے ذمے ہے۔ عورت کے ذمہ داریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ذمہ داریاں نہیں رکھی۔ عورت کے ذمے میں سب سے بڑی چیز، جو سب سے اہم ترین چیز ہے، جو اس کے ایمان کا پیکر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا پورا ایمان سب سے پہلے اس کی حیا کے اندر رکھا ہے، پردے داری کے اندر رکھا ہے، اس کے نیک ہونے پر رکھا ہے۔ وہ جتنی با پردہ رہے گی، جتنی نیک خاتون رہے گی، اس کے لیے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ دوسری چیز، اس کے لیے اپنے والدین کو راضی کرے، اور تیسری چیز، جب نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر کو راضی کرے، بس زندگی مکمل ہو گئی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، نہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ کو کما کے لانا ہے، اپنے پڑوسی کا آپ کو خیال رکھنے کی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ جہاد کی ذمہ داری عورت پر اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ گھر سے باہر نکل کر اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پر نہیں ڈالی۔ اچھا، یہ ذمہ داری کیوں نہیں ڈالی ہوگی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ آج ایک نیک شخصیت کا ذکر ہے، اس کے ذریعے 2 چیزیں سمجھیے گا کہ نیک شخصیتیں بنتی کس طرح ہے، پیدا کس طرح ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چنتا ہے ان لوگوں کو، لیکن یہ ایسے ہی نہیں چنے جاتے۔ ان کی شخصیتوں کے پیچھے ان کے والدین کی، اور خاص طور پر جس چیز کو ہم بہت نظر انداز کرتے ہیں، عورت کی، ماں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خاتون جتنی زیادہ نیک ہوگی، جتنی اچھی ہوگی، اس کی اولاد اتنی زیادہ نیک نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر اتنی ذمہ داریاں لگائیں، عورت پر یہ ذمہ داری کیوں نہیں لگائی؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر مرد سے زیادہ ذمہ داری دی ہے جو نظر نہیں آتی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ مرد کو تو صرف اپنی زمین، جائیداد، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حقیقی معنی میں عورت جو ہے وہ پروان چڑھاتی، حقیقی جائیداد انسان کی وہ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو پروان چڑھانا، یہ حقیقی معنی میں ذمہ داری کس کی ہے؟ خاتون کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسری ذمہ داریوں سے بری رکھا ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دنیا اور آخرت کے یہ اہم ترین ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کیا ہے۔ خاص طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا یہ نیک عمل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھیے، نیک لوگوں کو ایک طریقے سے آزماتا ہے۔ آپ کا نکاح ہونے کا وقت آیا، آپ کے والدین کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے کچھ وقت کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے اس دنیا کے اندر، تو کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ سالوں کے اندر آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔
اب آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی. اب یہ بھی خاص طور پہ خواتین بڑے اہتمام سے سنیں اس بات کو. ہمارے پاس ایک نظریہ ہے کہ خاتون ویسے ہی اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتی ہیں, اور پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر بیوہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑا ظلم ان کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر وہ ساری زندگی معاذ اللہ روتے پلاتے اور کوستے ہوئے اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے شوہر کے گھر والوں کو یا کسی نہ کسی کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے یا اللہ کے سامنے روتے ہوئے زندگی گزار دیتی, جبکہ ایسا نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر بیوہ بھی ہو جائے خاتون تو اب کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ذمہ داری کیا دی ہے, اولاد دی ہے, تو آپ کو جب آپ کا بیٹا ملا تو آپ نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی. حالانکہ شریعت اس چیز کے حق میں ہوتی ہے اگر بیوہ ہو جائے تو نکاح کر لیا جائے. وہ اللہ بہتر جانے کہ ان کے زمانے کے حالات کیا تھے, یا نکاح کیا بھی ہوگا, ان کو امکانات ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تربیت کا مسئلہ کیونکہ ماں کے ذمے ہے. اب ماں نے تربیت کیسے کری؟ ماں نے ساری زندگی نماز قرآن دین سکھایا. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ بیٹا عبد القادر اب تمہاری تعلیم کا وقت آ چکا ہے, اب تم اللہ کی راہ میں ہجرت کرو. ابھی 7 8 10 سال کی عمر ہے, زیادہ عمر نہیں ہوئی, ابھی عمر تھوڑی ہے, ابھی بالکل جوانی کے بچپن بھی صحیح سے نہیں گزرا مکمل طور پر. کہا بیٹے کہ فلاں علاقے میں بغداد کے علاقے میں جاؤ, وہاں کے بڑے بڑے علماء کے پاس تم جاؤ گے, دین سیکھو گے, قابل شخصیت بنو گے. یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے. آج ہمارے گھروں سے دین سیکھنے کے لیے ہم برابر کے گھر میں بھیجو تو غنیمت کی بات ہے. ہم عام طور پہ دین سیکھنے کے لیے 1500 کلومیٹر دور تو نظریہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو بھیجا. اور بھیجتے ہوئے کیا خاص طور پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھیج رہے ہوتے تو اپنا ہی رونا رو رہے ہوتے ہیں, وہ میرا بیٹا جا رہا ہے. انہیں معلوم ہے کہ اس بچے سے کچھ کام لینا ہے بڑا. جب والدین کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے نا, فوکس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس اولاد کو منتخب کرے بڑے کام کے لیے, تو پھر نظریہ کیا بنا؟ پھر ماں نے بلایا اور کہا بیٹے عبد القادر یہ یاد رکھنا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہو, کلمہ پڑھنے والے ہو, مسلمان ہو, دین کے دائرے میں زندگی گزارنا ہے. اور ایک میری خاص نصیحت یاد رکھنا بیٹا, زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. میں زیادہ تمہیں نہیں بتاتی کیونکہ چھوٹا بچہ ہے, زیادہ چیزیں سمجھ بھی نہیں پائے گا نا بچہ بھی. تو بچے کے اعتبار سے بیٹے زندگی میں کچھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. بہت مشہور واقعہ ہے یہ. آپ وہاں سے نکلے, آپ کی والدہ نے یہ کرا کہ آپ کے لباس کے اندر والے حصے پہ آپ کے والد کی کل جو کمائی تھی وہ تقریباً 40 اشرفیاں کچھ ہوتی تھی, وہ اشرفیاں کیا کری اندر کے حصے میں سل دی, اندر کپڑے کے اندر وہ بغل کے بالکل قریب کے حصے میں سل دی. اس طرح سلی کہ وہ نظر نہ آئے, اس طرح سلی کہ وہ ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے. کچھ وقت کے بعد جب قافلہ آگے بڑھا, قافلہ گزرا, ایک جگہ پر ڈاکوؤں نے روک لیا. ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پکڑتے تھے, لوٹتے تھے, ان کو مارتے پیٹتے تھے, ان سے جو ہے سامان لے لیتے تھے. اب یہ نکلے ہیں, اب قافلے کو سارے قافلے کو لوٹ لیا. اب ایک ڈاکو ان کے پاس آیا, کہنے لگا لاؤ مجھے جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس دو. پھر اسے یاد آیا کہ تو بہت چھوٹا بچہ ہے, وہ وہاں سے جانے لگا. پھر اس نے ایک دوسرا آیا, اس نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی ہے نکالو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیے ہیں. تو وہ ڈاکو ہنسا اور ہنس کے نکل گیا. پھر دوسرا آیا, دوسرے نے بھی یہ بات کہی. جب 2 3 کے سامنے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے الفاظ بولے نا, تو اب ان ساروں نے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کر آ گئے کہ سردار یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیے ہیں. ہم نے تلاشی لی ہے, کچھ نظر نہیں آیا, ہمیں لگتا بھی نہیں اتنے چھوٹے ساروں سامان بھی کرانا ہے, ہم نے پورا سامان دیکھا, اس کے پورے سامان میں. تو اس نے بلایا اور ڈانٹ کے پوچھا کہ تم مذاق کرتے ہو ہم سے؟ کہنے لگے نہیں میں مذاق نہیں کروں گا, میرے پاس 40 اشرفیے ہیں. کہنے لگے کہاں پر ہے بتاؤ. تو ڈاکو نے کہا وہ کپڑا پھاڑا نکالا تو باقی. اب جو چوری کرنے والا آدمی ہے, ڈاکہ ڈالنے والا آدمی ہے, وہ حیرت میں آ گیا. تو کہتا ہے کہ ابھی جو تم نے ہمیں بتایا ہے, ہم نے سب کا مال لوٹ لیا, سب کے پاس سے مال ملا بھی. تم اگر نہ بھی بتاتے تو ہم تمہارا مال نہیں ڈھونڈ پائے, تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا تھا. تم ہمیں جھوٹ بول دیتے, ہم نے اگر تم سے پوچھا تو کہتے تو واقعی دیکھ رہا میں تو کچھ بھی نہیں, اور ہم تم چھوڑ بھی دیتے. کہ تم نے اتنی جان کا جوخم کیوں اٹھایا؟ آپ سے تمہارا مال بھی گیا اور بتانے سے تمہارا نقصان بھی ہو گیا. آپ نے بڑے معصومانہ الفاظ میں کہا مجھے نہیں معلوم ان سب کی بات, ان سب کا مطلب کیا ہے. مجھے چلتے چلتے میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹے عبد القادر زندگی میں کبھی تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, بس میں اس بات کے اوپر قائم ہوں. تاریخ گواہ ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ اس بچے کے اس عمل کی وجہ سے ان تقریباً کئی ڈاکوؤں نے, سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کری. اصل میں توبہ کری سب سے بڑے سردار نے توبہ کر کے کہا, سب کو بلا کر کہا کہ دیکھو ایسا, اب میں یہ سرداری چھوڑ رہا ہوں,
مجھے تو میرا دل میں ساتھ گیا، میں توبہ کر کے میرا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں گا۔ تو اللہ سے کہنے لگے سردار ساری زندگی تو تم گناہ میں ساتھ لے کے رکھے گئے، تو اب نیکی کی باری آئی تو اکیلے جا رہے ہو۔ تو کہنے لگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بولے ہم بھی تمہارے ساتھ توبہ کریں گے۔ تو بچپن میں اس نیک شخصیت کے ہاتھ پر، بچے کے ہاتھ پر ان 40 ڈاکو نے توبہ کر لی۔ یہ میں بتانا آپ سے کیا چاہ رہا ہوں کہ نیک شخصیات ایسے نہیں بن جاتی۔ ہمارے گھروں کی خواتین کو خاص طور پر یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے۔ میرے نزدیک اتنی مرد کی اہمیت نہیں ہے زندگی کے اندر جتنی خاتون کی اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب کے خلاف مقابلہ کیا تھا، جب آپ خندق میں مقابلہ کر رہے تھے، جب آپ اپنا قصیدہ پڑھ رہے تھے، اس میں ایک جملہ کہا تھا آپ نے کہ میں وہ ہوں جس کی تربیت خدیجہ نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کی تربیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر میں جب بھی حضور کے ساتھ آئی ہیں، زندگی میں وقت گزارا حضرت آمینہ نے یا حضرت دائی حلیمہ نے، کیونکہ حضور تو چنے ہوئے تھے، نبیوں کو اللہ چنتا ہے، نبی بنائے نہیں جاتے، نبی منتخب ہوتے ہیں پہلے سے۔ لیکن پھر بھی ان کی شخصیات کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے آپ تو پیچھے حضرت مریم نظر آئیں گی آپ کو، حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے قرآن پڑھیے پیچھے ان کی ماں نظر آئیں گی آپ کو۔ ہر جگہ جتنی نیک شخصیات دیکھیں گے آپ، وہاں یہ تو امکان ہو سکتا ہے کہ باپ اچھا نہ نکلے، یہ بہت کم ممکن ہوتا ہے کہ ماں اچھی نہ نکلے۔ کئی بار باپ کافر نکل آتے ہیں، لیکن ماں کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے۔ والدین آج کے زمانے میں خاص طور پر دنیا کے اندر یہ جو رویہ ہے، جو نظریہ پیدا کیا گیا ہے کہ سارا کچھ بھائی مرد اچھا ہے، تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس خواتین کو کریڈٹ نہیں ملتا ساری زندگی۔ کتنی اچھی تربیت کر دیں اپنی اولاد کی، ساری زندگی اپنی اولاد کو کتنا ہی اچھا پال لیں، وہ کتنے اچھا خیال رکھیں، اگر بچہ بڑا نیک نکل آیا تو لوگ جو ہے نا باپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد تعریف جمع کرنا تو نہیں ہے نا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، مرد کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر سے باہر نکلو، انقلاب پیدا کرو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی وہ بچے پیدا کرو، اس قسم کے، پیدا کرنے سے مراد ان کی تربیت ویسا کرو۔ ایک بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اب آپ یہ مت سمجھو کہ میری ذمہ داری میں صرف کھانا کھلانا پلانا ہے، نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کا بچہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے والا بن سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کا بیٹا ابو ذر غفاری کے نقش قدم پر چلنے والا بن سکتا ہے، سعد بن ابی وقاص کے نقش قدم پر چلنے والا بن سکتا ہے، حضرت علی کو چاہنے والا بن سکتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والا بن سکتا ہے، حضرت امام حسین، امام حسن، آپ کو معلوم ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کری ہے، اور آپ ہی کے شاگردوں کے شاگرد کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوا کہ انہوں نے جا کر مسجد اقصیٰ کو فتح کیا۔ اور آج آپ دیکھیے ان کا اس دور کے اندر جب آپ نے مکمل تعلیم حاصل کر لی، تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے عجم کے آپ واپس اپنے علاقے کے اندر آئے، آپ کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میں عجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، ہاں عربی زبان بڑی اچھی زبان آتی تھی آپ کو، لیکن آپ نے فرمایا یہ میں ان کے درمیان کیسے بیان کروں گا؟ حضور نے فرمایا بیان کرا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ خواب میں آئے، پھر تیسری مرتبہ خواب میں آئے، پھر ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، پھر آپ نے کہا جب مجھے حکم ملا تو میں نے بیان کرنا شروع کیا۔ کیسا بیان کیا؟ پہلے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں بیان شروع کیا، وہ مسجد تنگ ہو گئی، جگہ بھر گئی اس کی، پھر آپ نے فرمایا میں اس علاقے کی بڑی مسجد میں بیان کرنے چلا گیا، پھر وہ مسجد بھر گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر اپنے شہر کی جامع مسجد میں بیان ہونے لگ گیا، اس مسجد میں اتنا بیان دیا، اتنے لوگ جمع ہونے لگے بیانات سننے کے لیے، لوگوں کے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا کہ وہ مسجد کی بھی جو حد تھی وہ کم پڑنے لگے مصلیوں کے لیے، وہ مسجد بھی بھر گئی۔ پھر آپ کے لیے انتظام کیا گیا اس زمانے کی عیدگاہ کے اندر جہاں پر عید کی نمازیں پڑھی جاتی تھی، آپ نے کہا میں نے وہاں بیان کیا، وہ جگہ بھی کم نہیں ہوئی، ختم پڑ گئی وہ جگہ۔ اس کے بعد صحراؤں کے اندر ہوتے نا بڑے بڑے چٹیل میدان، ان میں بیانات دیے، اور تاریخ یہ گواہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب کبھی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم کا بیانات ہوتے تھے تو سینکڑوں لوگ بڑے بڑے گناہگار لوگ، ان کی آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہتے تھے کہ وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے مسلمان، حقیقی معنی میں مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور پھر آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے؟
یقین کا درجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو آج رواج ہے نا کہ وہ دیندار آدمی کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو کسی نے بتایا آ کر کہ فلاں بادشاہ نے اس ایریے کا جو گورنر مقرر کیا ہے وہ بڑا ظالم قسم کا عیاش قسم کا گورنر ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیندار آدمی ہوں، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ آپ اپنی مسجد میں بیان کے لیے جا رہے تھے، جمعے کے بیان کے لیے جا رہے تھے، آپ بیان کے لیے گئے، آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جماعت ختم ہونے تک وہ جو گورنر ہے، ظالم قسم کا گورنر جو مسلمانوں کو مسلط کیا، اس کو ہٹا دے. اگر اس نے نہیں ہٹایا تو نماز کے بعد آ کے میں خود کو ہٹا دوں. خاص طور پر والدین یاد رکھیے، بچے جو بھی انقلاب پاتے ہیں وہ والدہ سے پاتے ہیں. اس کی بنیاد کی وجہ ہے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وقت نہیں دیا. وہ ایک نظام ہی ہے ویسا. آپ کام کے لیے باہر جا رہے ہیں، باپ کے بچوں کی حیثیت بھی نہیں ہوتی. عام طور پہ بچے سینے کے ماں کے ہوتے ہیں، دودھ پینے کا ماں کا پیتے ہیں، ماں کے قریب رہتے ہیں، ماں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا روزانہ دیکھتے ہیں. وہ اتنا اپنے باپ کو نہیں دیکھ پاتے. اب جو لوگ بیچارے باہر کام کرنے جاتے ہیں، مہینوں سالوں باہر کام کر کے آتے ہیں، ان کا تو اپنے والدین سے انٹریکشن بھی کیسے نہیں ہو پاتا. کس کو دیکھ رہے ہیں وہ روزانہ؟ اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں. اب ماں نے اگر مصلح بچھایا ہے تو بیٹا اپنے آپ مصلح بچھائے گا. ماں نے اگر پردہ کیا ہے تو بیٹی جو ساتھ میں ہوگی اسے پردے کا احساس ہوگا. ماں نے اگر قرآن پڑھا ہے کھول کر تو بچہ بھی قرآن پڑھے گا. اگر ماں نے اپنے غصے پر کنٹرول پایا ہے تو بچہ اس چیز کو سیکھے گا. والدین میں خاص طور پر والدہ کا بڑا اہتمام ہے. آپ یاد رکھیے، اسلامی تاریخ کے اندر آپ کہیں پر بھی کسی بھی بڑی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو وہاں پر ضرور ماں کا کردار بڑا اعلیٰ نظر آئے گا. چھوٹا موٹا نہیں، بڑا اعلیٰ کردار نظر آئے گا. اتنا اعلیٰ نظر آئے گا کہ آپ دیکھیے، خاص طور پر عام طور پر ہم نے اپنے جتنے اساتذہ کو دیکھا ہے، اپنے جتنے بڑے اشخاص کو دیکھا ہے، جن کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے بھی پرسنلی طور پر تو میں نے ان کی والدہ کے کردار کے اندر بڑا انقلاب دیکھا ہے. میں خود ذاتی طور پر میں نے اپنی زندگی کے اندر جو انقلاب پیدا احساس ہوا ہے تو میری تائی نے میری تربیت کری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرمائے. ان کی تربیت کا مجھ پہ بڑا اثر پڑا ہے. تو والدہ کا شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی، اور خاص طور پر بیٹوں کی زندگی پر زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ ماں سے زیادہ منسلک ہوتا ہے. بیٹی جو ہوتی ہے عام طور پر باپ سے زیادہ منسلک ہوتی ہے. تو قوم میں انقلاب کسے پیدا کرنا ہے؟ بیٹے نے جا کر. اور یہی وہ بیٹے اور بیٹی ہیں جو اگر گھر میں صحیح تربیت پائیں گے تو آگے گھر جا کر زندگی جنت بنائیں گے. پہلے کی خواتین جو ہوا کرتی تھی، ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا اپنی اولاد کو کلام کرنا، بات کرنا، پیار محبت سے کلام کرنا. ہمارے اپنے شیخ خانہ کعبہ کے امام ہے السعود، جو شیخ سعود ہے، ان کا نام شاید میرے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، شیخ سعود نام ہے، جو بڑے مشہور قاری ہیں، وہاں کے امام حرمین کہلاتے ہیں. تو ان کی والدہ کے بارے میں باقاعدہ اخبار میں یہ بات آئی تھی کہ ان کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا خانہ کعبہ کا امام ہو گیا، اور اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر سب سے مشہور اماموں میں سے ایک ہے وہ. تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے نا کہ آپ کا بیٹا خانہ کعبہ کا امام ہو گیا. تو کس طرح ہوں آپ کے بیٹا خانہ کعبہ کا امام، ذرا بتائیے. تو آپ بڑی غور آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میرا بیٹا امام کس طرح ہو گیا خانہ کعبہ کا، میں تو اسے دعا دیتی تھی، لیکن میری عادت تھی اگر مجھے بہت غصہ آتا تو بجائے میں جھڑکنے کے، کچھ برا بھلا کہنے کے، غصے میں بھی یہ کہتی تھی جا تجھے خدا مکہ کا امام بنا دے. غصے کے اندر بھی الفاظ استعمال کرتی تھی. ویسے تو دعا کرتی تھی، کون ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتی، لیکن عام طور پر والدین یہ سمجھتے نہیں ہیں. جب ماں باپ بددعا دیتے ہیں نا اولاد کو، اللہ کرے تو برباد ہو جائے، اللہ کرے تو مر جائے، اللہ کرے تو ساتھ ایسا ہو جائے، ہوتا ہے مرد اور دونوں میں مزاج ہوتا ہے، باپ بھی دے دیتا ہے، ماں باپ بھی دے دیتے ہیں. یہ زبان کنٹرول نہیں ہوتا نا ہماری زبان کے اوپر، اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچے کے مقدر خراب کر دیتا ہے. جب ماں باپ والدین اپنی اولاد کو بددعا دیتے ہیں، کچھ بھی برا لفظ کہتے ہیں، تو وہ خالی نہیں جاتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور اس کا کانسیکوینسز آپ کو نظر آئیں گے، اس کے نقصانات نظر آئیں گے آپ کو. اور اگر آپ مسلسل دعا دیتے رہیں گے، اچھے وقت میں تو ہر کوئی دعا دیتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے برے وقت کے لیے. بچہ بہت تنگ کر رہا ہے آپ کو، پریشان کر رکھا ہے آپ کو، تو اس وقت میں کیا کریے؟ اپنا کلام بدل لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے. ہمارے پاس بزرگ ہوتے تھے، کبھی غصے میں آتے تھے نا تو کہتے تھے اللہ تمہارے پر رحمت کرے.
یا بچوں کو ڈرانے کا ہمارے پاس وہ طریقہ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھوت آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. ہم نے اپنے نیک بندوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے سو جاؤ. تو طریقہ زندگی گزارنے میں خاص طور پر خواتین کا، والدین کا، ماں باپ کا انقلابی. آپ کی زندگی کا سرمایہ سوائے اولاد کے کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ آپ کا گھر ہے، نہ بار ہے، کوئی چیز آپ کا سرمایہ نہیں. مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا اجر آپ کو قبر میں پہنچ جائے گا. اچھا کیا تو جنتی، اور برا کیا اپنے آپ کتنی نمازیں پڑھی ہوں آپ نے، اگر اولاد نیک نہیں نکلی تو آپ جہنمی پھر. اور اگر آپ تھوڑے بہت کمی پیشی بھی رہ گئی آپ کی زندگی میں. آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بڑا چھوٹا تھا، بڑا گناہ گار آدمی تھا، مر گیا وہ. اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا. کچھ وقت کے بعد اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا. پہلی مرتبہ جب اس بچے نے جا کر استاد کے سامنے پڑھا نا، پوتلی زبان سے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے اس نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرشتوں نے کہا کہ آپ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے. فرشتوں نے کہا اللہ آپ کو اس کا نیک عمل نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا بیٹا اپنے گھر اپنی جگہ پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، اور میں اس کے اوپر ابھی بھی عذاب نازل کروں. تو یہ وہ سرمایہ ہے اولاد. خاص طور پر ہماری خواتین اس چیز کو سمجھے. آج دور حاضر میں فلسطین کے بچے جو رو رہے ہیں، سیریا کے اندر جو حالات ہیں، یمن کے اندر جو حالات ہیں، لبنان میں، ایران میں جو حالات ہیں، ہم سوچئے نا، ہم تو کتنے اچھے دور میں جی رہے ہیں، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، زبردست زندگی گزار رہے ہیں. خواتین کے پاس جب دروازہ جب الماری کھولتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کپڑا آج پہننا کون سا ہے. جس طریقے سے مرد قربانی دے کر کچھ بڑا اچیو کر پاتا ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ خواتین بھی خاص طور پر اس قسم کی قربانی دے اپنی اولاد کے لیے. وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا اجر دیا ہے. اب تک وہ ایک عام عورت تھی. اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو عزت دی ہے، واحد مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہونے پر کوئی بڑی بشارت نہیں فرمائی. بیٹا ہو جائے اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ کا بازو آ گیا، برابر کا آدمی آ گیا، ذمہ داری آپ کی برابر ہو گئی. لیکن اگر بیٹی ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اللہ نے 2 یا 3 بیٹی دی ہوں یا بہنیں دی ہوں اور انہوں نے ان کی بہترین تربیت کری، تربیت کروا کے شادی کروا دی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی ہے، اتنا قریب ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 نہ ہو 2 ہو، فرمایا اس کا بھی یہی معاملہ ہے. پھر ایک صحابی نے سوچا کہ اگر میں حضور سے یہ بھی پوچھتا کہ اگر ایک کے بارے میں ہوتا تو حضور ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے. ایک بیٹی یا بہن آپ نے اس کی تربیت کری، اچھا لکھایا، قرآن، دین، نماز، روزہ، اچھائی، برائی، اخلاقیات سکھائے اور اچھی طریقے سے اس کو دینی طور پر ودا کرا. آپ نے تو یہ عمل باپ ہونے کی حیثیت سے کرنا ہی تھا. آپ کے اوپر تو باپ کی ذمہ داری یہ کرنا تھا، آپ کے اوپر ٹلنے والا تو نہیں تھا. بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کرنا پڑتا ہی تھا، آپ کو کرنا ہی تھا. لیکن آپ کے کرنے کی وجہ سے ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے آپ کو جنتی بنا دیا. بہن تو آپ کو ودا کرنی ہے، کرنی پڑے گی، آج نہیں تو کل ودا کرنی پڑے گی. بیٹی تو آپ کو شادی کرنی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑا احسان میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر ذمہ تھا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کے لیے فرمایا، بیوی کے لیے کیا فرمایا کہ بیوی تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے. حضور نے فرمایا دنیا متاع ہے، دنیا ساز و سامان ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کا سب سے بہترین ذخیرہ ساز و سامان نیک بیوی ہے. فرمایا جس کو دنیا میں نیک بیوی مل گئی، حقیقی معنی میں اسے دنیا کے اندر جنت مل گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر بیوی، عورت کے اندر جو شخصیات میں عورت پسند آتی ہے وہ بیوی کی حیثیت سے پسند آتی ہے. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا حضور اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر سے، حضور نے فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. ایک دیہاتی یہودی ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ دعوت ہے آپ کی. حضور نے پوچھا اور عائشہ کی میری بیوی کی دعوت ہے؟ فرمایا رسول اللہ میری بیوی آپ کی بیوی کی دعوت نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا میں بھی نہیں آتا. پھر اس نے دعوت پیش کری کہ آپ تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے صرف. حضور نے پوچھا میری بیوی کی دعوت ہے نہیں ہے؟ فرمایا آپ کی بیوی کی دعوت نہیں ہے. فرمایا اگر میری بیوی کی دعوت نہیں ہے تو میں بھی نہیں آتا. پھر تیسری مرتبہ کہا
حضور نے پھر تیسری مرتبہ وہی کہا، چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو حضور نے فرمایا بیوی کی ہے، عائشہ کی ہے دعوت؟ تو عرض کیا رسول اللہ ہاں اپنی بیوی کو بھی لے آئیے۔ فرمایا ہاں اب میں آؤں گا تمہارے پاس۔ اس قسم کی محبت یہ پہلی مرتبہ اسلام نے پیدا کری ہے، ورنہ اس سے پہلے خواتین کی کوئی احترام نہیں تھا، دنیا کے اندر نہیں تھا، نہ یورپی کلچر کے اندر تھا، نہ انڈین کلچر کے اندر تھا کبھی، نہ افریقن کلچر کے اندر کبھی عورت کی حیثیت تھی، نہ اس سے پہلے ایجپشنز کے پاس کبھی عورت کی کوئی حیثیت رہی۔ آپ انسانی مکمل تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو صرف اسلام کے اندر یہ ملے گا کہ اسلام نے بیٹی ہوئی تو رحمت، بیوی بنی تو رحمت، اور ماں بنی تو جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف اسلام کے اندر عطا فرمایا ہے، اور اسلام میں کتنا بڑا اعزاز دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کی خدمت پہلے کروں، اپنے باپ کی یا ماں کی؟ حضور نے فرمایا ماں کی۔ پھر پوچھا رسول اللہ اس کے بعد کسی کروں؟ فرمایا ماں کی۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد کسی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی۔ فرمایا اس کے بعد کسی خدمت کروں؟ فرمایا باپ کی۔ 3 مرتبہ خدمت کے معاملے میں ماں کا حکم آیا ہے، ماں کی خدمت پہلے، ماں کی خدمت پہلے، ماں کی خدمت پہلے، پھر باپ کی خدمت۔ حکم اور زندگی گزارنے کے عمل کے طریقے میں باپ اعلیٰ ہے۔ کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے، اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، خاص طور پہ یہ ٹی وی جب سے ہمارے گھروں کے اندر لگے ہیں نا، تو انہوں نے دماغ میں بھر دیا ہے کہ خواتین بڑی مظلوم ہیں اور بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں گھر میں بند کیا جا رہا ہے، مرد تو باہر رہتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں خواتین سے آپ باہر نکل جائیے، بسم اللہ کریے، دیکھیے نکلے کتنا مشکل دور ہے دنیا کا، کیسے آپ کو اپنے باس کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیسے ایک ورکر کو جو ہے اپنے مالک کی بات سننی پڑتی ہے، کس طریقے سے جو ہے آپ کا میاں، آپ کے بیٹے کا باپ وہ اپنی عزت کو نیلام کر کے پیسہ کما کے لاتا ہے، کس طرح ایک مرد اپنے آپ کو روزانہ بھٹی کے اندر تپا کر وہ مال کما کے لاتا ہے اس لیے کہ میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے خوش رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اعزاز دیا کہ بھائی تو خاتون ہے، تجھے بڑا اعزاز دیا ہے، تو گھر کے اندر رہ، تو آرام سے سارا دن چاہے پنکھے میں رہ، کوئی مسئلے کی بات نہیں، دھوپ میں یہ جائے گا، محنت یہ کرے گا، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے تانے یہ سنے گا، تو گھر کے اندر رہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، تو ان کی اپنی اولاد کی تربیت کر۔ اگر تو نے یہ تربیت کر دی تجھ پہ ذمہ داری کم ہے، اگر تو نے یہ کام کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بیٹے، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں کا، شوہر کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اور خاص طور پر آپ یہ سمجھیے، میں خاص طور پہ خواتین سے عرض کروں گا کہ جتنی بھی بڑی شخصیات آج تک گزری ہیں، جتنی بھی گزری ہیں انسانی تاریخ کے اندر، اچھی یا بری، اچھا خاص طور پہ اچھی کا ذکر آ گیا نا، اب بری کا بھی ذکر یاد رکھیے، جتنی برے لوگ بھی گزرے ہیں اس دنیا کے اندر، بدترین قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیے گا، عام طور پر ان کے پیچھے ان کی ماں کا بہت بڑا اثر رہتا ہے، بہت بڑا اثر رہتا ہے، والدین کا تو رہتا ہے، والدین میں ماں کا زیادہ اثر رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ رات دن دیکھتا صرف اپنی ماں کو ہے، اور صرف ماں کا بھی نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں خواتین کے سامنے عرض کر رہا ہوں تو باپ کا ذمہ داری ختم ہو گئی، باپ کی اس سے اعلیٰ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو بچہ بھی سنبھالنا ہے، بیٹا بیٹی بھی سنبھالنا ہے، اور اس کی ماں کو بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایموشنلی طور پر سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، عورت کو بہتر عطا فرمائی ہے۔ مرد کو ایموشن سنبھالنے نہیں آتے، آپ کبھی کسی مرد سے بات کریے اپنے دل کی تو وہ صحیح جواب ہی نہیں دے پاتا، یہی بات آپ خاتون سے کریے، خاتون صحیح سے سمجھ پاتی ہے اس بات کو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ بیوی سے بات کریے، اسی لیے بچے جو ہے نا، آپ غور کرتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی، ہمارا سارا بچپن جوانی ہے، کبھی آپ کو تکلیف آئی ہے تو آپ ماں کے پاس گئے یا باپ کے پاس گئے؟ ماں کے پاس۔ کوئی کتنا ہی بہادر آدمی کیوں نہ ہو، روتا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اسے پتا ہے اس سچویشن میں سب سے بہترین طریقے سے سنبھالنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ ہماری ماں ہے، مجھے گلے سے لگائے گی، مجھے چپ کرائے گی، پانی پلائے گی، کھانا کھلائے گی، اسے معلوم ہے یہ۔ تھوڑی دیر پہلے ماں کہے گی کہ میں تمہاری مرضی کا کھانا نہیں بناؤں گی، جو رکھا ہوا کھانا پڑے گا، لیکن جب بچہ روئے گا تو وہی ماں بیچاری خود اٹھے گی، اپنا بھوک مار کے، اپنا پیٹ مار کے اٹھ کے جائے گی، کھانا بنا کر لائے گی اس کے لیے، جو اسے پسند ہے، اپنے بیٹے کو جو پسند ہے وہ کر کے لائے گی۔ تو یہ نظریات، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ خاتون اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، خاتون یہ سمجھیں کہ وہ اس دین کی پوشیدہ مجاہدین ہیں، انہوں نے دین کو جو تقویت دینی ہے وہ گھروں کے اندر سے دینی ہے،
وہ جو انقلاب پیدا آج جو ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ پیدا نہیں ہوتے نا، اس کا بہت بڑا اثر عورتوں کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ بیانات عورتوں میں ہوتی نہیں، بیانات یا دین کا کوئی تبلیغی کام، دین کا کوئی سماجی کام، سیاسی کام، اس تعلق سے کوئی ہمارا عورتوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر عورتیں خواتین کے اندر جو سوشل میڈیا کا یوز بھی ہے، جو ٹی وی کا یوز بھی ہے، وہ یوز بھی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، اچھا یوز نہیں ہے۔ وہ بھی زیادہ تر وہ ڈرامے ہوا کرتے ہیں، زیادہ تر وہ فلمیں ہوا کرتی ہیں، یا وہ آج کل پاکستانی ڈراموں کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے خواتین کے اندر، وہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے ہوا کیا ہے، خاص طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستانی ڈراموں کا جو سماج پر، آپ کی سوسائٹی پر، مسلمانوں پر جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستانی ڈراموں کے اندر ایک چیز کو بہت گلوریفائی کر کے دکھایا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عورت کا باغی ہو جانا، عورت کا جواب دینا کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اس کی امپاورمنٹ کی نشانی ہے معاذ اللہ۔ جس طریقے سے یورپ کے اندر دکھایا جاتا تھا کہ معاذ اللہ مرد کا اپنی زوجہ کے علاوہ کسی تعلق رکھنا گناہ کام نہیں ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو آج کل ہندوستانی ڈرامے جو آتے ہیں، جو ہماری خواتین گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی ہیں، وہ جو انقلاب جو آ رہا ہے نا غلط طریقے کا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی ہے۔ یہ روزانہ خواتین دیکھتی ہیں کہ دیکھو یہ کتنی مشہور خاتون ہو چکی ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہے، اپنی مرضی کے کپڑے خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی سے آرام سے گھوم سکتے ہیں، آزاد جا سکتے ہیں، آزاد پھر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں وقت کے طور پر اچھی لگتی ہیں۔ اور جو لوگ آپ کو گھر سے باہر نکالنے پر آمادہ ہیں، جنہوں نے یہ محنت کری ہے کہ خاتون کسی طریقے سے گھر سے باہر آ جائے، وہ آپ کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، ان کی خواہش سے آپ باہر آئے اور باہر آ کے ذلیل ہو جائیں۔ اس کا ایک آسان مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، دیکھیے گلے میں سونا پہنتی ہے نا ہماری خواتین ماشاءاللہ، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ کئی بار تو سونے کا پتہ گھر کے مرد کو بھی سونا رکھا ہوا کہاں ہے، بیچاری بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے کونے کے اندر، کون سے تاخچے کے اندر، اور وہ کون سے جو ہے نا الماری کے کون سے کونے میں رکھا ہے، مرد کو بھی کئی بار معلوم نہیں ہوتا، وہ گھر کے۔ میں آپ کے گھر کو بیان کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھ کو کتنا بھی احترام کرتے ہو، کتنا بھی میری عزت کرتے ہو، کتنا بھی بیان کرتے کہ آپ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی مجھے اپنے گھر کے نوکر کی شادی نہیں دیں، یہ نہیں کہ مولانا یہ دیکھیے سونا رکھا ہوا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے، آپ کو معلوم ہے وہ اشیاء بڑی قیمتی ہے، آپ اس کو بڑا چھپا کر، بڑا اندر سے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر خاتون کی اہمیت زیور کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسے باہر رکھو گے تو خراب ہو جائے گا، جس طرح زیور کو چور چرا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پر آپ کو اس سیٹ یہاں پر لا کے رکھ دے سونے کا، تو شاید میں اسے اٹھاؤں گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ مجھے یہ لگے گا کہ یہ آرٹیفیشل ہے، یہ لگے گا، ظاہر کی بات ہے۔ اگر کوئی سونے کا سیٹ باہر لٹکا ہوا ہوگا آپ گھر کے دروازے کے باہر، ممکن ہے کوئی شرارت میں لے جائے، کوئی خاص طور پر چوری نہیں کرے گا، اسے یہ لگے گا کہ یہ جو باہر لٹکا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل سونا نہیں ہے۔ اوریجنل سونا اگر ہوتا تو یہ لاکر کے اندر رکھا ہوا ہوتا، باہر نہیں پڑا ہوا ہوتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اسی طریقے سے جو خواتین اپنے گھروں کے اندر محفوظ رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا احترام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی خاتون کا احترام کرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ کھرا سونا ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بالکل بے پردہ بازار میں آ جائے تو پھر وہ آرٹیفیشل سیٹ کی طرح ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بازار میں چاہے جتنے چاہے دیکھ لیجئے۔ جو خواتین برقعے کے اندر باحیا چل رہی ہوتی ہیں، ان کے برابر سے نوجوان مرد بھی سائڈ سے ہٹ جایا کرتے ہیں، اور جو باپردہ نہیں ہوتی خواتین، ان کو پھر چلتے پھرتے چھیڑتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مرد عورتوں کو بند رکھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ عورت کا گھر میں رہنا اعزاز ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ سمجھیے، آپ دیکھیے، بڑے سے بڑے نبی اور رسول کی پیدائش بھی ایک عورت کے ذریعے ہوئی ہے، ایک ماں کے ذریعے ہوئی ہے۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے آپ کو حضرت خدیجہ کا ذکر جب کیا تھا تو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے، حضور پر پہلی وحی آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی وحی کا واقعہ لے کر سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ پہلی بات، خاتون کو اس لیول کی عورت بننا پڑے گا، بیوی کو ایسی بیوی بننا پڑے گا کہ شوہر بڑے سے بڑا مشورہ، حضرت علی کا ایک قول بڑا مشہور کیا جاتا ہے عام طور پر کہ خاتون سے بیوی سے مشورہ نہ کیا کرو، یہ ہر عورت کے لیے نہیں ہے یہ بات،
یہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کا ظرف مضبوط نہیں ہوتا، ورنہ حضرت علی نے اپنے کتنے مشورے حضرت فاطمہ سے کیے ہیں. خود حضور نے اپنے مشورے جو ہیں ہمارے پاس مشورے کو کہا جاتا ہے عورت سے نہ لیا جائے. حضور نے اپنا مشورہ سب سے پہلے، وہی سے بڑا مشورہ تو کائنات میں کوئی نہیں ہوتا نا، حضور نے سب سے پہلے اپنے وحی کی خبر اپنی بیوی کو آ کر بتائی. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تھی، صحابہ سے حضور نے کہا کہ چلو بھائی اٹھو قربانی کرو. اب صحابہ کرام نہیں اٹھے تو آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے پاس آئے پریشان ہو کر. حضور نے فرمایا ام سلمہ کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، یہ سب حج کے عمرے کے خواہش مند ہیں، میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے لیکن آئندہ سال ہوگا عمرہ، اس بار تو نہیں ہو پائے گا. تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا اور حضور نے اس مشورے پر عمل کیا. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے مت کہیے، آپ جائیے آپ اپنی قربانی دے دیجئے. حضور نے ویسا ہی کرا، حضور گئے اپنی قربانی دی، آپ نے حلق کروا لیا. یہ نہیں کہا حضور نے کہ بھائی میں تو اللہ کا نبی رسول ہوں، میں تم سے کیوں مشورہ اگر میں تم سے مشورہ لیا بھی ہے تو تم مشورہ کیوں دے رہی ہو معاذ اللہ، اور دیا ہے تو میں مانوں گا نہیں. اس سے معلوم کیا ہوا، خاتون اس چیز کو سمجھے کہ وہ اس بات کی شکایت نہ کرے کہ آپ میرا مشورہ نہیں مانتے. وہ اس چیز کو سمجھے کہ اس معیار پر انہیں آنا پڑے گا، خود اس معیار پہ اپنے آپ کو پہنچانا پڑے گا، اپنے ظرف کو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ کرنا پڑے گا کہ ان کے مشورے کی قدر کی جائے، ان کے مشورے کو مانا جائے، ان کے مشورے پر عمل کیا جائے. اگر اس لیول پر کوئی مرد بے وقوف نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے ہر مرد کا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کی بات کو مانے، لیکن اس کے ساتھ برابری کے ساتھ سمجھے اس بات کو کہ میرے شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو دین میں کیا انقلاب لانا ہے، یا وہ سمجھے کہ وہ دنیا میں اگر کام کرنے جا رہا ہے، جاب کرنے جا رہا ہے، سوسائٹی میں نکل رہا ہے، کاروبار کی نیت سے نکل رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. خواتین اگر اس چیز کو سمجھیں گی کہ وہ پیچھے رہ کر اپنے شوہر کو بہت بڑا اعلیٰ بنا سکتی ہے. حضرت علی نے فرمایا بہت عقل مند خاتون وہ ہے کہ جس نے اپنے شوہر کو بادشاہ بنایا اور پھر اس بادشاہ کی ملکہ بن کے رہنے لگ گئی، اور بہت بے وقوف خاتون وہ ہے جس نے اپنے شوہر کو غلام بنا لیا اپنا اور پھر اسی غلام کی بیوی بن کر رہ رہی ہے. اعلیٰ چیز کیا ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیے، تھوڑا صبر خاتون کرے، تھوڑا مرد کرے، اور بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. خاص طور پر ہمارے آخری اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا ماں باپ کے، تو اس سے سب سے بڑا نقصان اولاد کا ہوتا ہے، نسلوں کا ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں میں جب جھگڑے، گالی گلوچ، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا، بچوں کے بچپن اجڑ گئے، بچوں کی جوانیاں خراب ہو جاتی ہیں، بچوں کے مقدر خراب ہو جاتے ہیں. بچے اپنی زندگی کے اندر بڑے بچپن سے، کم عمر سے ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ڈپریشن کی شکایت آ رہی ہے ہاسپٹلز کے اندر، چھوٹے 12 15 16 سال کے بچوں کو ڈپریشن کی بات. کیا عمر ہے ڈپریشن کی؟ عمر ہے نہیں ہے، پھر کیسے آیا؟ سارا دن ماں باپ لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بچے نے وہ دیکھ کر سیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم پیرانہ پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کا دین، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرمائے. قال اللہ قال رسول اللہ کے چرچوں کو عام فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر مولا ہمارے گھروں کی خواتین کے اندر مولا دینداری پیدا فرما، ہمارے گھروں کی بچیوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر، بیویوں کے اندر دینداری پیدا فرما، ہمارے گھروں کے مردوں کے اندر دینداری پیدا فرما. اے مولا ہمارے گھروں سے انقلابی لوگ پیدا فرما. اے مولا آنے والے وقت کے اندر اے مولا ہماری نسلوں کے اندر مرد مجاہد پیدا فرما، ہماری نسلوں کے اندر مولا کریم اپنی امت کے امام پیدا فرما، ہماری نسلوں کے اندر مولا حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، محدث مفسر وقت پیدا فرما. اے مولا ہماری نسلوں کے اندر حضرت عیسیٰ امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ پیدا فرما. اے مولا کریم ہماری عورتوں کو، خواتین کو خاص طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا کریم رحمان و رحیم آقا ہمارے گھروں کے اندر سے فحاشی کو، عریانی کو، گالی گلوچ کو، مولا کریم بے حیائی کو، بے پردگی کو دور عطا فرما. اے مولا کریم رحمان و رحیم آقا تو ہمارے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، ہم تماموں کی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما. مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے تیرے علم میں ہمارے لیے جو بہتر ہے مولا وہ بھی عطا فرما. تیرے ہر فیصلے پر ہمیشہ ہر حالت میں صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم رحمان و رحیم آقا میری ان تمام دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول عطا فرما. مولا بالخصوص جو حضرات مولا کریم ہر ماہانہ
یہ مولا کریم اہتمام کرواتے ہیں، مولا ان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب عطا فرما، ان کے اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول عطا فرما، ان کے اس گھر میں رہنے بسنے والوں کے درمیان محبتیں پیدا فرما۔ اے مولا ان آنے والے تمام مولا کریم حاضرین زائرین کی مولا کریم جائز تمناؤں قبول عطا فرما۔ جتنے حضرات ان بیانات کو سن رہے ہیں مولا، ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما، ہم تمام کو اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو انقلابی طور پر بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ میری تمام دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔